ہر ووٹ ہے کتاب کا رزاق عباسی، ہر ووٹ ہے کتاب کا رزاق عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ بابا حیدررحمن کی وفات کے بعد اگر ہزارہ میں ہم سیاسی لیڈرشپ کا جائزہ لیں تو بظاہر ہمیں کوئی ایسا سیاسی رہنما یا سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا جس میں وہ صلاحیتیں ہوں جو ہزارہ بھر کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے، ان کی قیادت کر سکے، اور صوبہ ہزارہ کا جو کاز ہے اور دیگر جو یہاں کے باسیوں کی محرومیاں ہیں ان کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ آگے آئیں تو وہ بابا حیدررحمن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور صوبہ ہزارہ کا جو کاز ہے اس کو صوبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ میری مراد جماعت اسلامی کے انتہائی سرکردہ رہنما سابق امیر ضلع ایبٹ آباد عبدالرزاق عباسی صاحب سے ہے۔ عبدالرزاق عباسی صاحب کے گاؤں رجوالہ میں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اور آج ان سے گفتگو کریں گے، ان کی سیاست کے حوالے سے، ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہم آج ان سے مفصل بات چیت کریں گے۔ ان کے کچھ دوست بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ مہمان بھی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مہمانوں سے بھی بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کو رجوالہ آ کے، اس خوبصورت علاقے میں آ کے، اس جنت نظیر وادی میں آ کے کیسا لگا۔ عباسی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور کورونا کے دنوں میں کوارنٹائن کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر جگہ تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گناہ گو مصروفیات سے وقت نکالا، اپنے دوستوں جاوید ارشد صاحب، خوشی صاحب اور باقی جو میرے دوست آئے ان کے ساتھ تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے اور اس وبا کو دور کرے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے گلیات کا یہ خوبصورت علاقہ کہ جہاں پر اس وبا سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور یہاں موسم بھی بہت اچھا ہے، یہاں پر ہر لحاظ سے حالات اچھے ہیں، دور دور لوگ رہتے ہیں، لوگ سمجھتے بھی ہیں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آ جائیں، کوئی آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہاں پر کوارنٹائن ہونے کے لیے بالکل بہت اچھی جگہ ہے، میرے پاس جگہ بھی ہے، مجھے خوشی ہوگی، لیکن اللہ اس کو خیر سے لائے۔ عباسی صاحب، جس طرح میں نے کہا اپنے انٹرو میں کہ صوبہ ہزارہ کا جو ایک کاز تھا وہ بظاہر ہمیں ایک خواب نظر آتا ہے بابا حیدررحمن کے جانے کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، لیکن آپ میں وہ صلاحیتیں مجھے اور تمام لوگوں کو نظر آتی ہیں جو بابا حیدررحمن میں تھیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صلاحیتیں آپ کب استعمال کریں گے اور صوبہ ہزارہ کے کاز کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ افتخار بھائی، آپ تو گواہ ہیں کہ پہلے دن آج تقریباً ہمارے 10 سال اور کچھ دن ہو گئے ہیں اس تحریک کو چلے ہوئے، اور جب اسی اپریل کے مہینے میں ہمارے 8 لوگ اپنے بعد میں فارا چوک میں ارد گرد میں شہید ہوئے تھے، تو اس سے پہلے سے ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور میں ڈسٹرکٹ کا کوارڈینیٹر ہوں الحمدللہ۔ تب سے آج تک میں اور میری پوری جماعت مستقل طور پر اس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بابا حیدررحمن صاحب نے اس تحریک کو بہت عروج بچایا، ساری پارٹیاں ساتھ تھیں، لیکن درمیان میں ایک ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے بابا حیدررحمن صاحب کو اپنی پارٹی بنانی پڑی۔ اس پارٹی بنانے کی وجہ سے ساری پارٹیاں ظاہر اپنی اپنی پارٹیوں میں لوگ چلے گئے، جس کی وجہ سے تحریک کو دھچکا لگا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بابا حیدررحمن اپنے پلیٹ فارم پہ جدوجہد کر رہے تھے، اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ سردار یوسف صاحب کی قیادت میں جدوجہد کر رہی ہیں۔ بدقسمتی اس میں یہ آئی ہے کہ، اور یہ پورے پاکستان میں ہمیشہ سے بدقسمتی ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہمارا کری پور میں جلسہ تھا تو وہاں پر بھی میں نے بات کی، کراچی میں لاسٹ وزٹ کیا تھا تو وہاں پر بھی بات کی تھی، ڈپٹی اسپیکر سابق جو ہمارے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے، تو وہاں پر بڑا جلسہ تھا۔ جلسے میں میں نے تقریر میں یہ کہا، میں نے کہا کہ جب میں 10,000 سے لے کر 2013 تک تقریریں کرتا تھا، بلکہ 2018 تک تقریریں کرتا تھا، تو رائٹ سائڈ پہ اسٹیج پہ میں دیکھتا تو ساری پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف بیٹھی ہوتی تھی اور مسلم لیگ نون غائب ہوتی تھی۔ آج جب، اور اس وقت مسلم لیگ نون اتحاد میں تھی، حکومت میں تھی، آج جب میں تقریریں کرتا ہوں رائٹ سائڈ پر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ساری مسلم لیگ نون بیٹھی ہوتی ہے، باقی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور پی ٹی آئی غائب ہوتی ہے کیونکہ وہ اب اقتدار میں آ گئی ہے۔ تو بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا اور سٹانس ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا اور سٹانس ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس ایک موقع تھا، ان کے پاس 5 سال اقتدار رہا اور ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اور ان نواز شریف صاحب نے اپنے بعد میں آ کر وعدہ بھی کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کالج گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں صوبہ ہزارہ بناؤں گا۔ بابا حیدررحمن نے بھی بڑی تحریک چلائی، ہم لوگوں نے جلسے جلوس نکالے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے بالکل صوبہ ہزارہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔
عمران خان آیا, اس نے اعلان کیا تھا, اپوزیشن میں تھا, تو اس نے کہا, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی جلسوں میں اعلان کیا کہ میں آؤں گا تو میں صوبہ ہزارہ بناؤں گا. لیکن آج وہ حکومت میں چلا گیا, صوبہ ہزارہ کا نام ہی نہیں لیتا, نہ اس کی پارٹی نام لیتی ہے, اور اپوزیشن میں مسلم لیگ آ کر نعرے لگاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں جب تک یہ مخلص نہیں ہوتی, جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے سراج الحق صاحب جب ابتباد واقعہ تھا تو ابتباد پہنچ آئے تھے. صوبہ خیبر اسمبلی سے جو قرارداد پاس ہوئی ہے سراج الحق صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے, اور ہمارے جو اس وقت کے وزیر تھے مظفر سید صاحب, اس نے پیش کی ہے. اور صوبہ سراج سے اس وقت جو صوبہ خیبر بن گیا تھا, اس میں سے قرارداد جو صوبائی اسمبلی نے پاس کی ہے وہ جماعت اسلامی کے تعاون سے پاس ہوئی ہے اور وہ مرکز میں چلی گئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے صوبہ بننا چاہیے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے صوبہ بننا چاہیے, اور دونوں کو ملا کر 2 اکثریت ان کے پاس ہے. باقی چھوٹی پارٹیاں ہم سینٹ کے میں قومی اسمبلی میں حمایت کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں خاص کر جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کہ مسلم لیگ آپ کا ساتھ دے رہی ہے, باقی سیاسی پارٹیاں ساتھ دے رہی ہیں, تو یہ موقع ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے. اور صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ سارے بڑے بڑے کیپٹلز میں خرچ ہوتے ہیں, اور اب تو جب سے قبائلی علاقے جات ہمارے ساتھ مل گئے تو سارا وسائل جو ہے تقسیم ہو گئے, تو سارا پیسہ جو پشاور لگتا ہے. میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ دیکھیں پشاور میٹرو بن رہی ہے, اور جو بن بھی نہیں سکتی ان سے, پورے صوبے کا پیسہ میٹرو پر لگ رہا ہے, فائدہ صرف پشاور والوں کو ہوگا. صرف پشاور ڈویژن میں کوئی 25 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن میں, اور ہمارے ہزارے میں 4 یونیورسٹیاں ہیں. ان 4 یونیورسٹیوں کی گرانٹس نہیں ملتی. ایون جو بھرتیاں ہوتی ہیں ہمارے, دیکھیں ہمارے اس ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر پشاور سے آ کے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چھوٹے سے کام کے لیے ان کو پشاور جانا آتا ہے, ان کو زبان نہیں آتی, ان کو مسئلے ہوتے ہیں, در در ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے چھوٹے صوبے بنیں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ قبائلی اپنا جو جنوبی پنجاب ہے اس کو بھی صوبہ بننا چاہیے, پنجاب کے 2-3 صوبے بننا چاہیے. ابھی صاحب آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, جس احساس محرومی کی آپ بات کر رہے ہیں, ہزارہ کے باسی یہی کہتے ہیں کہ یہی احساس محرومی جو ہے وہ ان کے اندر ایک صوبہ ہزارہ کی پکار بن کے سامنے آ رہا ہے, لیکن ہزارہ کے باسیوں کی لیڈرشپ نہیں ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, اکاف لیگ, سارے لوگ جو ہے انہوں نے آپ کا بابا ادرزمان کا یا دیگر ہزارہ پرست جو لوگ ہیں ان کا کندھا استعمال کیا اور اقتدار تک پہنچ گئے. اب ہزارہ کے عوام کسی لیڈر کی راہ دیکھ رہے ہیں, کسی قائد کی راہ دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کردار کس طرح ادا کریں؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ میں 2010 سے مسلسل اس میں جدوجہد کر رہا ہوں. ہر جلسے, جلوس, پارلیمنٹ کے ممبران سے ملاقاتیں, قومی ذرائع سے ملاقاتیں, سیاستدانوں سے ملاقاتیں, ظاہر ہے ہم جلسے جلوس کرتے ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قوم الیکشن سے پہلے تو ان کے بڑا اچھا ہوتا ہے, الیکشن کے دنوں میں وہ بات بھول جاتی ہے. اب آپ دیکھیں زلزلہ آیا تو جماعت اسلامی نے خدمت کی, زلزلے کے بعد الیکشن ہوئے, یہ جو پارٹیاں سوئی تھیں ان کو لوگوں نے ووٹ دے دیا, جماعت اسلامی کو بھول گئی. اس دور میں بھی ابھی وبا آئی ہے تو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, اور صوبہ ہزارہ کے لیے بھی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. اب قوم کو چاہیے کہ ایسی جماعت کا ساتھ دیں تاکہ جو ایسی جماعت آئے گی تو تب مسئلہ ہوگی. تو میں کہتا ہوں میں تو بالکل نکلا ہوں میدان میں, ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں, جاؤں گا, سب کچھ لڑوں گا, سب کچھ کروں گا, میرا سب کچھ کھلا ہے, لیکن جب تک میرا قوم ساتھ نہیں دے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں خاص کر درخواست کرتا ہوں یہ جو ہمارے پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں, گلیات کے لوگ ہیں, یہ میرا ساتھ دے, اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ صوبہ ہزارہ بنوا سکتا ہوں. چلیں زبردستی عباسی صاحب کی صوبہ ہزارہ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ انتہائی امید افزا ہے. عباسی صاحب کے یہاں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, ان مہمانوں میں جاوید ارشد صاحب, سابق چیف کنزرویٹر محکمہ جنگلات اور انتہائی معتبر معزز سیاسی سماجی شخصیت ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جاوید صاحب ذرا آ جائیں جی. عباسی جی ناظرین, جاوید ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو رجوالا آ کے کیسا لگا, کیسا انہوں نے پایا عبدالرزاق عباسی صاحب کو. جاوید صاحب کیسا لگا اس جنت نظیر وادی میں آ کر؟ ماشاءاللہ, میں تو اس کا نام ہی سن رہا تھا, اور بھائی صاحب نے کئی دفعہ کہا بھی کہ آپ آئیں, اور ہم نے پروگرام بھی بنایا, لیکن ون وے اور ادر نہ آ سکے. تو آج یہاں کر ریئلی اتنی خوشی محسوس ہوئی, اور میرے خیال میں اس سے خوبصورت وادی, چونکہ میں خود بھی گلیات سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارا علاقہ بھی بڑا خوبصورت ہے, لیکن جو قدرتی حسن, جو گرینری, جو خوبصورتی, جو لینڈسکیپ یہاں پر دیکھا وہ ریئلی اس سے پہلے نہیں دیکھا. اتنا انجوائے کیا کہ دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ بار بار یہاں پر آئیں. اور پھر عبدالرزاق عباسی صاحب جو کہ انتہائی مہمان نواز شخصیت ہیں, ان کی مہمان نوازی جو ہے, ان کے جو کھانے, جو چائے, وہ انشاءاللہ ڈشز ہیں وہ اتنی ٹیسٹی تھی کہ ہمیشہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ یاد رہے گا. جاوید صاحب بطور سیاستدان عبدالرزاق عباسی صاحب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو راستے میں بھی ان سے بات کر رہا تھا کہ میرے خیال میں جتنے ایکٹیو پالیٹیشین میں نے ان کو دیکھا ہے, میرے والد صاحب کے ساتھ یہ 2002 میں ناظم تھے, اس وقت سے ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی. یہ جمعیت کے بڑے پرانے لیڈر تھے اپنے کالج کے ٹائم سے. تو جتنا انیشیٹو, جتنا ویل پاور, جتنی ہارڈ شپ, جتنی ورکنگ میرے خیال میں یہ کر رہے ہیں,
اتنی میرے خیال میں جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں ابھی تک میں نے اتنی آؤٹ پٹ ان کی بھی نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، وہ جیسا بھی موسم ہو، جیسے بھی حالات ہوں، یہ پارلیمنٹ میں ہوں، اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، لوگوں سے ان کے جو روابط ہیں وہ ہمیشہ بڑے اسٹرینتھن رہے ہیں۔ اور میں نے جہاں بھی ان کے علاقے کے لوگ ملے ہیں ان سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں نے کبھی بھی کویشچن کیا ہے تو ہر آدمی نے ان کا بڑا احترام کیا ہے، ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور یہ تھانے میں دیکھیں تو یہ حاضر ہوتے ہیں، ڈی او آفس میں دیکھیں تو یہ ہوتے ہیں، ڈی سی کے پاس دیکھیں، کمشنر کے پاس دیکھیں، فارسٹ کے پاس دیکھیں، ہر دفتر میں بلا جھجک جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ پورا دن ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو صحیح ایک عوامی لیڈر ہے اس کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے جو ان میں ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار دوبارہ اسمبلی میں لائے، اور یہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا خاصہ ہے، بہت بڑی کلین نیٹ جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ ان کو اس پلیٹ فارم سے منسٹر دیکھیں، اور یہ جو اس علاقے کے مسائل ہیں انشاءاللہ انہوں نے اقتدار سے باہر رہ کر بھی حل کیے ہیں، اور دعا ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں تو اور اس علاقے کی جو محرومی ہے وہ ان کو دور۔ جاوید صاحب، اللہ کرے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور عبدالرزاق عباسی صاحب کو بھرپور موقع ملے یہاں کی پسماندگی ختم کرنے کا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جائیں۔ جی، عبدالرزاق عباسی صاحب سے ناظرین ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں وہ سامنے لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رجوالہ کے اس پسماندہ دور دراز علاقے سے اٹھنے والا ایک نوجوان کس طرح یہاں سے ایبٹ آباد گیا، وہاں جا کے جمعیت میں شمولیت اختیار کی اور ایک صوبائی لیول کا، مرکزی لیول کا لیڈر بنا۔ عباسی صاحب، رجوالہ سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جانا اور پھر وہاں سے جمعیت کا سفر مختصراً ذرا بتائیں۔ اب میں نے 86 میں بگنوتر سے میٹرک کیا، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ کافی دور یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں سے جاتے تھے۔ اس میں میرے دادا محترم جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ان کی سپورٹ تھی، وہ خود بھی بہت سوشل ورکر تھے، اس وقت وہ ممبر تھے، چیئرمین تھے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اچھا پڑھوں اور پھر آ کے اپنے علاقے کی خدمت کروں۔ تو اللہ کا شکر ہے وہاں سے میں نے میٹرک کی، پھر میں نے اس کے بعد ایبٹ گورنمنٹ کالج سے BSc کی، پشاور یونیورسٹی سے میں نے MA کیا، LLB کیا، تو بہت پڑھنے کا موقع ملا۔ ہمارا علاقہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہر لحاظ سے پسماندہ تھا، یہاں پر لڑائیاں جھگڑے تھی، ترقیاتی کام نہیں تھے، روڈ نہیں تھا، اسکول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تب سے ہی کوشش شروع کی، اور اللہ کا شکر اپنے علاقے میں جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں، روڈ، پانی، بجلی، اسکول اور پڑھانا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے لڑائیاں جھگڑے ختم کیے ہیں۔ ابھی آپ اس پہ نظر دہرا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں نے تعاون کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم کیے، یہاں پر روڈز بنے، اسکولز بنے، یہاں کے بچوں کی تعلیم حاصل کی، اچھی نوکریوں میں گئے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سفر ہے جس جو میں نے کیا، اور یہ میری عباسی صاحب، جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یونینز میں جانا چاہیے؟ جی، میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں نا جی، ایک ٹیچر بھرتی ہوتا ہے تو اس کی 9 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک فوجی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی بھی 9 مہینے ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد فوجی ہوتا ہے۔ ایک پولیس والا بھرتی ہوتا ہے تو اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ایک پولیس آفیسر بنتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ شعبہ ایسا ہے سیاست جس میں جس کے پاس پیسہ آتا ہے اور وہ پیراشوٹ کے ذریعے آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، اقتدار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ نرسری ہے یونین جو اسٹوڈنٹ یونین، یہاں جتنے بھی آج بھی اچھے لیڈر ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونین سے جو نکلے وہ اچھے ہیں، وہ دیانتدار بھی ہیں، وہ بولڈ بھی ہیں، وہ آنےسٹ بھی ہیں، وہ ملک قوم کی اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نرسری ہے، اس کو لازمی یونین ہونا چاہیے۔ یونین سے جو لوگ نکلیں گے وہ ملک جا کے قوم کی خدمت کریں گے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جس طرح عبدالرزاق عباسی صاحب نے بتایا، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، میری رائے بھی یہ ہے کہ جتنے لوگ اسٹوڈنٹ یونین سے آگے گئے، چاہے وہ جاوید ہاشمی ہوں یا عبدالرزاق عباسی ہوں یا آج کی سیاست میں جتنے بھی بڑے نام ہیں، یہ کسی نہ کسی حوالے سے اسلامی جمعیت طلباء یا دیگر سیاسی جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان سے ان کا تعلق تھا۔ آج ان کا کردار بڑا منفرد ہے، بڑے صاف شفاف اور دیانتدار لوگ ہیں۔ تو میری بھی ذاتی رائے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یونینز جو ہیں وہ جوائن کرنی چاہیے۔ عبدالرزاق عباسی صاحب، آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کو اگر ہم دیکھیں تو اوورآل ہزارہ میں وہ پذیرائی ووٹوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ پذیرائی نہیں مل سکی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ اصل میں یہاں پر بدقسمتی ہے، جماعت اسلامی آل لیول پہ خدمت کرتی ہے، لیکن یہاں پر برادریزم بہت زیادہ چلتا ہے، برادریزم چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے، پھر ایجنسیوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں نہیں کرتے، ہم برادریزم کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم مذہبی تعصب کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے سارے مسلمان ہیں، کیوں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ کچھ نہیں ہے، سارے ایک ہیں۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ پیسہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس طرح کا حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں فیکٹر جو ہیں ملا کے ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو، ایجنسیاں کہتی ہیں ہمارے زیر تابع لوگ آئیں، تو ہمارے ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ایجنسیوں کے تعلقات نہ ہونا، پیسے کی برمار زیادہ نہ ہونا،
और इस तरह जो है ना बरादरीज़म का ना होना, मजहबी तसब ना होना, इन चीज़ों की वजह से जमात इस्लाम और जमात इस्लामी के लोग समझ नहीं सके। बदकिस्मती से आज लोगों का यही हाल है। क्या समझते हैं कि ये जो हमारा हल्का है, सूबाई हल्का, इसके लोगों की ये बदकिस्मती नहीं है कि आप जैसा जो लीडर है, रहनुमा है, जिसका बड़ी अप्रोच है, वो बाहर बैठा हुआ है और आम लोग जो हैं जिनका तल्लक मतलब जिनका माजी इतना शानदार नहीं है, वो असेंबलियों में पहुंच जाते हैं। देखिए ना जी, हमारे इलाके में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, हमारे इलाके में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे इलाके में कोई बहुत अच्छे रोड्स नहीं है। ये इतना बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा गली हमारा बड़ा खूबसूरत मकाम है, जहाँ से आपका तल्लक है, वहाँ पर कैडेट कॉलेज होना चाहिए। बटरासी में कैडेट कॉलेज बन सकता है, फजलाक कॉलेज बन सकता है, मर्दान में, इस तरह वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज बन सकता है, हसन अब्दाल, तो बड़ा गली में क्यों नहीं बन सकता? यहाँ के लोग, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कराची में जाकर होटलों में काम करते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई जो रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई होटलों में काम करता है। तो यहाँ पर कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटी बने, टूरिज्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसको अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये लोकल लीडर की जिम्मेदारी होती है। बदकिस्मती उस लीडर को हमारा पता ही नहीं होता इन चीज़ों का। वो बरादरी के नाम पे आता है, बस अपने परमिट लेता है या अपने चंद लोगों को नवाजता है और फिर खाता पीता है, वापस चला जाता है। तो आवाम की उसको फिक्र ही नहीं है। भाई साहब, चंद दिन पहले हम एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि यार अब्बासी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको जमात इस्लामी छोड़ देनी चाहिए, किसी और हैसियत से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। ये अब आम आदमी की सोच है, इस सोच पे क्या कहेंगे? सच्ची बात तो ये है कि मैं जब 2 दफ़ा नाज़िम भी रहा हूँ और उसके बाद भी जब इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ, तो लोग मुझे यही कहते हैं, यार पार्टी आपकी जीत नहीं सकती, और आप अगर आज़ाद लड़े या किसी और पार्टी में आए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब ने PTI की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से कई दफ़ा दावत मिली है, लेकिन मेरा मिशन है जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी का मिशन है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के लिए यहाँ पर बना है, यहाँ पर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, और इस्लामी निज़ाम होगा तो तब मुल्क के मसाइल हल होंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है और मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ, और मेरा नज़रिया है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन होना चाहिए। ये जमात इस्लामी का नज़रिया है, लिहाजा इस नज़रिए को मैं नहीं छोड़ सकता। इस नज़रिए के साथ हूँ, आज जीत अल्लाह के हाथ में, इस नज़रिए के लिए जदोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि नज़रिया जो है, जो लोग किसी नज़रिए को फॉलो करते हैं, कामयाबी आखिर में उन्हीं को मिलती है। इनके कुछ दोस्त कराची से भी आए हुए हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें, वो क्या कहते हैं अब्बासी साहब की सियासत के हवाले से, यहाँ की टूरिज़म के हवाले से, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से। जी नाजरीन, अजहर साहब कराची में होते हैं, यहाँ पे आए हैं रजवाला, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा और इनको अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब की सियासत के हवाले से इनकी क्या चीज़ पसंद है। रजवाला आके आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, वैसे तो मेरा आना जाना रहता है, लेकिन ऐसे ही इलाकों में आना खुशकिस्मती है हम लोग। आपकी उम्र के जो लोग हैं आजकल, वो ज़्यादातर जो हैं वो ट्रेंड बना हुआ है जी कि वो PTI के सपोर्टर हैं। क्या वजह है कि आप जमात इस्लामी और अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हर किसी का अपना माइंड है, अपने माइंड की बात है। अब मेरा माइंड जमात इस्लामी पे है तो मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करूँगा। जो PTI को करते हैं वो PTI को करते हैं, क्योंकि उनका अपना माइंड है, उनका अपना विजन है, उनका अपना एक सिस्टम है, उसके हिसाब से चलना। कराची में जमात इस्लामी का माजी में बड़ा शानदार किरदार होता था, बड़ी शानदार कारकर्दगी होती थी। ये बताएं कि कराची में भी जमात इस्लामी को उस तरह पेज़िराई नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए। लेकिन जी वो तो अपनी अपनी बात है। अब कराची में बहुत अच्छा था बहुत पहले जाके, क्योंकि हमारी तो एज कम थी अभी तो माशाल्लाह से, और अभी भी हैं बहुत से लोग हैं जो जमात इस्लामी को चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो आगे नहीं आने देने पा रही। इनकी वजह से ये मसले मसाइल आते हैं, ये चीज़ें होती हैं। हम अब्बासी साहब के साथ माशाल्लाह इनके साथ जब से हुई हमारी, तो हम तो जमात इस्लामी के साथ हैं और इंशाल्लाह आगे भी जमात इस्लामी के साथ रहेंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि कराची जैसे शहर में, जिस शहर का नाज़म या मेयर नेमतुल्लाह खान हो, डेढ़ उम्र में, बुजुर्ग उम्र में, और उस शख्स ने जो कुछ कराची में डिलीवर किया, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। लेकिन आज जब हमारे इस फरसुदा निज़ाम में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जमात इस्लामी कराची से भी हार जाती है। जी नाज़रीन, अब्बास साहब भी हैं, इस्लामाबाद से आए, बीरन गली से इनका तल्लक है। इनसे पूछते हैं कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब की सियासत के हवाले से ये क्या कहते हैं। मुझे बताएं कि बहुत सारे सियासतदान हैं यहाँ पे, MNAs भी हैं, MPs भी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी हैं। आपको अब्बासी साहब में क्या चीज़ पसंद आई है? सबसे पहले तो अब्बासी साहब की एक शख्सियत ऐसी है जो कि हर बंदे को मतलब गुफ्तगू के लिहाज से वो अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। इस वजह से हमारे इलाके में तो इतने इनका टूर भी नहीं हुआ, और उसके हवाले से ये जो इनकी शख्सियत के लिए हम वोट देते हैं इनको, माशाल्लाह जब भी गए अच्छा मतलब मुतारफ हुए हमारे। ज़बरदस्त अब्बास साहब। अब्बासी साहब, जिस तरह नौजवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बुज़ुर्ग सपोर्ट कर रहे हैं, इलाके के माहिदीन जो है वो आपकी जानिब राग़िब हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में किसी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन अगर रेगुलर होते रहें, और जैसे आपने लास्ट इलेक्शन में देखा कि लोग पार्टी की तरफ आए,
تو اگر یہ الیکشن ریگولر ہوتے رہے اور ریگولر سسٹم پولیٹیکل چلتا رہے کہ تو ضرور لوگ یہ قومی تعصب کو بھی چھوڑ دیں گے, پیسے کو پیچھے چھوڑ دیں گے, ایجنسیوں کے انوالومنٹ بھی کم ہو جائے گی, اور اگر میرٹ پہ الیکشن ہو گئے تو انشاءاللہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے, میرا ساتھ دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں لوگ جماعت اسلامی کو دیں گے. بھائی صاحب مزید 2 سوال جو ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گئے, لیکن 2 سوال اگر نہ کیے جائے تو تشنگی رہ جائے گی. ایک تو جس طرح سے آپ نے انٹرویو کے دوران بات چیت کے دوران یہ بتایا کہ جماعت اسلامی کورونا کے دنوں میں اگر اس ملک میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی خدمات کا جو یہ سلسلہ ہے اس پہ اس وقت اثر نہیں پڑتا جب عوام آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے, اس وقت تو انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رجحان بالکل ڈفرینٹ ہے اور سوشل ویلفیئر کا رجحان بہت ڈفرینٹ ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ, مسلم لیگ کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ ان دنوں میں پیسہ اپنا ہمارے تھرو خرچ کرتے ہیں, ہمارے دفتر میں آتے ہیں, ہمیں فنڈ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے خرچ کریں گے, جماعت اسلامی صحیح طریقے سے خرچ کرے گی, یعنی پیسہ وہ ہمیں دیتے ہیں, صدقہ زکوٰۃ ہمیں جماعت اسلامی کو دیتے ہیں, لیکن ووٹ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو امپیکٹ نہیں پڑا, جیسے آپ نے خود بات کیا کہ کراچی کے اندر نعمت اللہ صاحب نے جو کام کیے لیکن لوگوں نے الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں دیا, ایک دہشت گرد جماعت جو ہے ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیا, حالانکہ انہوں نے کتنی خدمت کی تھی. اس طرح پورے پاکستان میں زلزلہ کے اندر جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کرتی ہے. لوگوں کو یہ لوگ اس کو علیحدہ چیز سمجھتے ہیں اور سیاست کو علیحدہ سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ لوگ خدمات کی بنیاد پر, لوگ میرٹ کی بنیاد پر, دیانت کی بنیاد پر, اور جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس ملک میں اندر اگر کوئی دیانتدار ہے دفعہ 62-63 جو جس پہ پورا اترتا ہے تو وہ سراج الحق اور جماعت اسلامی ہے. تو انشاءاللہ مستقبل میں انشاءاللہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے. بھائی صاحب ایک آخری سوال, باڑے گلی سے جب بندہ اس جانب آتا ہے رجوالا کی جانب تو انتہائی خوبصورت جگہ ہے. میں نے چند دن پہلے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا کہ پاکستان کے خوبصورت ترین ٹریکس جو ہیں یا برائڈل پاس جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, لیکن سڑک نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا ذمہ دار, اس کا قصوروار کون ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ چیز ہو جائے گی؟ افتخار بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, جو میری ذات کا اور میرے علاقے کے حوالے سے اور پورے گلیات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بڑا گلی سے یہ رجوالا زیارت جو آپ نے بڑی مشہور زیارت یہاں پر دیکھی بھی ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, تو یہ 4 کلومیٹر کا راستہ ہے. یہ پہلے بالکل کچا راستہ تھا. جب میں 2002 میں ناظم بنا تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے جو لوکل کا فنڈ تھا ہمارے لوکل گورنمنٹ کا, اس فنڈ سے میں نے یہ 4 کلومیٹر روڈ بنایا ہے جس میں کچا روڈ ہے جہاں پر جیپ وغیرہ آ سکتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ, اور میں خاص کر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو اس کا پروگرام تھا کہ ٹورزم کو ہم بہت زیادہ ترقی دیں اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رجوالا بابا زیارت ہے یہ مری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور آپ نے خود جو سمندر کٹھا جھیل بنایا, کتنے لوگ ماشاءاللہ, ایک چھوٹی سی جھیل آپ نے بنوائی ہے آپ کے تعاون سے آپ کے یعنی اس کی وجہ سے, کوششوں کی وجہ سے بنی, آج ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بڑا گلی سے رجوالا 4 کلومیٹر روڈ بن جائے تو پاکستان کے دنیا بھر کے سیاح یہاں پر آئیں گے, اور جو ایک دفعہ آئے گا وہ بار بار آئے گا. اتنی خوبصورت ویو ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ جو ٹورزم پہ بڑی بات کرتی ہے, تو ان کو چاہیے 4 کلومیٹر کو بہت مسئلہ نہیں ہے, کوئی 4.5 کروڑ پہ اس پر خرچہ ہوتا ہے, میں نے اسٹیمیٹ بھی بنایا ہوا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جماعت اسلامی والا ہے. اس طرح مجھے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں ان سے بات کہنا. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں, لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو بنوائیں, اور میں انشاءاللہ تعاون کروں گا. تو اس کو بنانا چاہیے, 4 کلومیٹر روڈ کو ضرور بنوانا چاہیے. بڑی نوازش, بہت شکریہ عبدالرزاق عباسی صاحب. ناظرین, طویل تاریکی یا گپ اندھیرے کے بعد ہمیشہ امید کی کرن جو ہے وہ نکلتی ہے, روشنی کی ایک کرن سامنے آتی ہے, اور اس کرن کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد عبدالرزاق عباسی صاحب جیسے دیانتدار, نیک, صاف اور شفاف لوگ اقتدار میں آئیں گے اور اس فرسودہ نظام کا خاتمہ کریں گے. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی عبدالرزاق عباسی صاحب کے ساتھ. ان کے اگر کسی مقامی بندے سے ہم بات نہ کریں تو اس گفتگو کی ساری جو ہے وہ تشنگی رہ جائے گی. یہاں پہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں. ناظرین, اقبال صاحب یہاں کے مقامی ہیں, بڑے ووکل آدمی ہیں, بڑے سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. جنگل کے حوالے سے ان کی محبت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اقبال صاحب گلیات کی زبان میں کہتے ہیں, گلیات کی زبان میں کہتے ہیں کہ کرے نہ پیر اولا ہونا. اتنا خوبصورت آدمی, اتنا شاندار آدمی, پھر بھی باغ سمیت اس پورے حلقے میں عباسی صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں, کیوں؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے, ہماری قوم کی, ہمارے علاقے کے لوگوں کی, پوری گلیات کی یہ بدقسمتی ہے. جب وہ سردار حیدرالزمان صاحب تھے, وہ اس علاقے کے نمائندے تھے, اور ان کے وفات پانے کے بعد ہمارے نمائندے اگر صحیح سمجھو, ایمانداری سے سمجھو, تو یہ عبدالرزاق عباسی ہے. مگر ہم لوگ بدقسمت ہیں, بخیل ہیں, اس وجہ سے یہ
अपने आप को तबाह करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह इकबाल साहब ने बड़ी शार्ट और मुख्तसर बात की है कि अवाम का कसूर है, और दरअसल हकीकत में भी यही बात है कि अगर अवाम समझदारी का मुजाहरा करें तो फिर आजमाए हुए चेहरों को बार बार आजमाने के बजाय नए चेहरों का इंतखाब किया जाए, और जब आप नए चेहरों का इंतखाब करते हैं तो वो हर हाल में डिलीवर करते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह एक सदाकत और अमानत की